بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی اقم الصلاة للذکر یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالوست۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایت دی فضل و کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نل او دے گھر اندر جمع ہوئے ہم۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دی اس پاک زمین اتے کم و بیش 1,24,000 یا اس تو بھی زیادہ اللہ دے نبی دنیا تے آئے۔ جتنے بھی نبی دنیا تے آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تے آئے، کسی دی بھی زندگی مکمل محفوظ نہیں۔ کسی بھی نبی دی مکمل زندگی بچپن تو لے کے اینڈ تک وفات تک اللہ نے محفوظ نہیں کی تھی۔ کئی ایک ایسے انبیاء کرام نے جنہ دیا زندگیاں دے متعدد واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر بیان فرمائے، اور بعض ایسے انبیاء کرام نے جنہ دے واقعات اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام دے اتے وحی کر کے آپ دی زبان وچوں ارشاد فرمائے۔ پتہ لگا جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں دی مکمل زندگی محفوظ نہیں، اور میرے مطالعے دے مطابق، میری سرچ دے مطابق
اللہ رب العزت نے انبیاء کرام دے ان واقعات نو محفوظ کیتا ہے جن مقامات تے ان انبیاء کرام نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ قرآن پاک اندر میں کئی ایک انبیاء کرام دے بارے پڑھیا جنہ اپنی قوم نو دعوت دیتی، یا قوم اعبد اللہ، اے قوم والےو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے نال شرک نہ کرو، اللہ دی توحید دا پیغام سنایا، اللہ دی توحید دا واضح سنایا۔ ان مقامات نو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ او مخصوص واقعات، او مخصوص جڑے انبیاء کرام دیاں مخصوص گلاں اللہ رب العزت نے محفوظ کی تیاں، مکمل زندگیاں انبیاء کرام دیاں محفوظ نہیں۔ لیکن اس دھرتی اتے، اللہ دی اس زمین اتے ایک ایسی ہستی اللہ نے مبعوث کی تھی، ایک ایسا نبی اور ایسا پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات اتے بھیجیا کہ جس نبی دا اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ادا نو قیامت دیاں کنداں تک محفوظ کر چھڑے ہے۔ اور کسے نبی دی کوئی ادا پوری زندگی محفوظ نہیں، بلکہ ایک کوئی ہستی ہے جدی زندگی محفوظ ہے، جدی جوانی محفوظ ہے، جدا مکہ محفوظ ہے، جدا مدینہ محفوظ ہے، جدیاں نمازاں محفوظ نے، جدے قیام محفوظ نے، جدا بچپن محفوظ ہے، جدا مسکرانا محفوظ ہے، جدا رونا محفوظ ہے، جدا قضائے حاجت کرنا محفوظ ہے، جدا چلنا محفوظ ہے، جدا آنا اور جانا محفوظ ہے، جدی بات محفوظ ہے، جدا خطاب محفوظ ہے، اس ہستی مقدس دا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ادا نو محفوظ کر دیتا اور انج محفوظ کیتا، انج اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیتا بھی قیامت دیاں کنداں تک محبوب دیاں ہر اداواں محفوظ رہن گی، ساری اداواں محفوظ۔ بعض لوگ اعتراض کر دے رہے جی، اعتراض ہے جی قرآن و حدیث چو نبی دی نماز ثابت کر کے بخاؤ، قرآن و حدیث چو نبی دی نماز ثابت کر کے بخاؤ۔ نماز ہی نہیں ثابت جی، نماز ہی نہیں پہنچی۔ یہ بات کیویں ممکن ہے؟ یہ بات کیویں ممکن ہے کہ جس نبی دی اللہ تعالی نے ایک ایک ادا نو محفوظ کیتا ہے، چال ڈھال نو محفوظ کیتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے اس نبی دی نماز نہ پہنچی ہوئے؟ اعتراض دیتا جاتا ہے بھی نبی دی نماز محفوظ نہیں، نماز پہنچی نہیں، نماز مکمل نہیں، مکمل نماز نہیں جی پہنچی۔ اور انشاءاللہ اسی ایسے ہی آج دے جمعۃ الخطبہ جمعۃ المبارک اندر اس اعتراض نو دور کرن دی کوشش کرنی ہے بھی نبی پاک دی اللہ نے ہر ادا نو محفوظ کیتا ہے، پھر نماز کس طرح رہ گئی؟ نماز نہیں رہی، نماز بھی محفوظ۔ آئیے دلائل پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سن سارے اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا کائنات دے لوگو انا بے شک ہم نے نحنو ہم نے نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے ہی ذکر کیا ہم نے ہی نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ہن میں ذرا تواڈے کول ایک سوال کرن لگا تواڈے کول پوچھن لگا تے جواب ذرا دیا جے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ذکر تو کی مراد اللہ نے کی نازل کیتا بولو کی نازل کیتا قرآن پاک اے ذرا لیاؤ لے قرآن پاک پڑھاؤ میرے ذرا لیاؤ ذرا جلدی کرو آئے لگیا جائے اب بند ہو گیا تو سوچ چل گیا ہن ترجمہ تساں یہ کیتا ہے بھی اللہ نے ایک قرآن نازل کیتا ہے تے قرآن دا رکھوالا بھی رب ہے سنو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ادا ترجمہ میں تواڈے کولوں کروایا تے تسی آکھیا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں اے جڑا ترجمہ تسی کیتا ہے منکرین حدیث ایتھوں بڑھدے نے منکرین حدیث ایتھوں دے نے کہندے نے جی اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ترجمہ غلط ترجمہ ٹھیک نہیں یہ نہیں آکھیا انا نحن نزلنا القرآن ہم نے نازل کیا اس قرآن یہ نہیں آکھیا ذکر آکھیا ذکر تو کی مراد ہے ذکر ترجمہ کرو ذکر ذکر کا معنی ڈھونڈو ذکر کو لغت میں تلاش کرو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ذکر تو مراد کلا قرآن پاک نہیں ہو سکتا بلکہ حدیث دا نام بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر اندر آندی ہے حدیث نو بھی ذکر کیا جاندہ ہے بلکہ ترجمہ انج بڑھے گا پورے دین پوری شریعت دا نام ذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں کی معنی
ہم نے نازل کیا اس دین کو، اس شریعت کو، اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ حضرات محترم، ذکر اندر قرآن بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے۔ پورا دین اور پورا اسلام اور پوری شریعت ذکر اندر شامل ہے، اور پورے ذکر نو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے۔ پورا ذکر محفوظ ہے۔ تسی کہو گے ہن دلیل بھی پیش کرو، تے دلیل بھی سن لو۔ دلیل بھی رب دے قرآن دے وچوں، اللہ رب العزت دا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ پتہ لگا نماز بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز بھی بولو کی ہے ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ اے جڑا جمعہ بھی ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ دے ذکر وال دوڑو۔ ذکر جناب نماز نو بھی کیا گیا ہے، ذکر جمعے نو بھی کیا گیا ہے۔ پورا دین ذکر ہے، پوری شریعت ذکر ہے، پوری نماز ذکر ہے۔ ہن نماز ذکر ہے تے نماز وچ کلا قرآن نہیں بلکہ نماز اندر پیغمبر دیاں حدیثاں بھی شامل ہیں، نماز اندر حدیثاں بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، نماز اندر صرف قرآن یا سورۃ الفاتحہ ہے یا کوئی سورت جڑی ملا کے پڑھاں گے او قرآن وچوں، باقی ساری نماز پیغمبر دی حدیث وچوں، باقی ساری نماز پیغمبر دی حدیث وچوں۔ میں تے انج کواں اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز شروع تو لے کے نماز دے اختتام تک ساڈی نماز اندر، نماز دے شروع دا اندر جڑا لفظ ہے او بھی حدیث ہے تے نماز دا آخری لفظ بھی حدیث ہے۔ ساڈی نماز شروع بھی حدیث تو ہوندی ہے، ساڈی نماز ختم بھی حدیث تو ہوندی ہے۔ ساڈی نماز شروع بھی حدیث تو ہوندی ہے، ساڈی نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہوندا ہے۔ پتہ لگا نماز بھی ذکر ہے تے رب نے نماز دی بھی حفاظت کیتی ہے۔ جویں رب دا قرآن محفوظ ہے ایویں محمد رسول اللہ دی نماز بھی محفوظ ہے۔ جویں قرآن محفوظ ہے ایویں نماز بھی محفوظ ہے، ایویں حدیث بھی محفوظ ہے۔ ہن انج ہو سکدا ہے؟ کیا انج ہو سکتا ہے قرآن آکھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات ادا کرو، جاؤ پورا قرآن کھنگال مارو، الحمدللہ دی الف تو لگ کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھ لو۔ قرآن نماز دا حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، 750 تو زیادہ مقامات تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، لیکن نماز دا طریقہ قرآن اندر نہیں، نماز دا طریقہ قرآن اندر نہیں۔ طریقہ سکھنا ہے قرآن دستا ہے، اگر نماز دا طریقہ سکھنا ہے تے حدیث دی چوکھٹ تے جا کے بہنا پے گا، پیغمبر دی چوکھٹ تے جانا پے گا اگر نماز دا طریقہ سکھنا ہے۔ قرآن نماز دا حکم دیتا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کو پوچھا جائے گا۔ اور قرآن کہے قرآن محفوظ ہے نماز پڑھو تے بندے کہن جی نماز سے محفوظ ہی نہیں، نماز سے محفوظ ہی نہیں، نماز دا پتہ ہی نہیں، نماز سے پوری ہوئی نہیں، کی معنی بنیا؟ قرآن تے اعتراض کیتا، قرآن اللہ دا قرآن محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے، روزہ محفوظ ہے، زکوٰۃ محفوظ ہے، حج محفوظ ہے، فرائض نوافل سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، ہم نے اس قرآن و حدیث کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ قرآن بھی محفوظ ہے، نبی پاک دا فرمان بھی بولو محفوظ ہے۔
قرآن بھی جویں رب دے قرآن رب دا قرآن محفوظ ہے، اللہ نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے، ایویں محمد الرسول اللہ دے فرمان دی بھی حفاظت کیتی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، پتہ لگا قرآن بھی ذکر دے، نبی دا فرمان بھی ذکر، نبی دا فرمان بھی ذکر، پورا دین شریعت اسلام بھی ذکر، پورے دین شریعت اسلام دا نام ذکر ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ پتہ کی معنی بڑھیا، ہم نے نازل کیا اس قرآن و حدیث کو، ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ ہم نے نازل کیا اس نماز کو، ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ ہم نے نازل کیا اس زکوٰۃ کو، ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ ہم نے نازل کیا اس حج کو، ہم نے نازل کیا اس روزے کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ ہم نے نازل کیا اس شریعت کو، ہم نے نازل کیا اس اسلام کو، ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ پتہ لگا پورا دین اور پورا شریعت، پوری شریعت اللہ نے آسمان تو نازل کیتی ہے اور اللہ نے ایدی حفاظت بھی آپ کر چھڑیے۔ اللہ نے ایک ایک ادا نو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، پتہ لگا قرآن سارے دا سارا محفوظ، نبی پاک دا فرمان سارے دا سارا محفوظ، اللہ نے سارے دے سارے نبی پاک دے فرامین محفوظ کر لے، نبی پاک دیاں اداواں محفوظ کر لیاں، نبی پاک دا اٹھن بیٹھن اور نبی پاک دی چال چلن، نبی پاک دا بول چال، نبی پاک دے خطابات، نبی پاک دی نماز، نبی پاک دی گل بات اللہ تعالیٰ نے ساری محفوظ کر لئی۔ کسی بھی نبی دی پوری زندگی محفوظ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام دی زندگی محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک ادا کائنات دے رب نے نبی پاک دی محفوظ کر لئیے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اعتراض بیچ کیتا جاندہ ہے، اعتراض لو جی نبی علیہ السلام کی نماز ہم تک پہنچی ہی نہیں، نماز تو محفوظ ہی نہیں ہے، نماز تو پہنچی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مکمل نماز نہیں پہنچی۔ اللہ کو اکبر، غلط کہندے نے، غلط کہندے نے لوگ۔ اوے قرآن نے نبی علیہ السلام دے فرمان نے، نبی علیہ السلام دے فرمان نو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی ادا محفوظ کر چھڑیے۔ کیویں ہو سکدا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر دی نماز محفوظ نہ کردا؟ کیویں ہو سکدا ہے اس پیغمبر دیاں اداواں جدیاں محفوظ نے او دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوے؟ اللہ اکبر، اللہ لو جی قرآن و حدیث میں سے پیغمبر کی نماز ثابت کر کے دکھائی جائے۔ امام صاحب نے نماز کو کمپلیٹ کروایا ہے، امام صاحب نے نماز کو مکمل کروایا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم میں پوچھنا چاہنا جڑے لوگ اے کہندے نے امام صاحب نے آ کے نماز مکمل کروائی، امام صاحب نے آ کے نماز مکمل کروائی، امام صاحب آئے سارے صحابہ کرام دے بعد وچوں 1,24,000 سے زائد پیغمبر کے صحابہ تھے۔ ان کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ اس دنیا پہ آئے، تمہاری زبانی امام ابو حنیفہ نے نماز مکمل کروائی ہے، تمہاری زبانی نماز مکمل تھی نہیں، امام ابو حنیفہ نے مکمل کروائی ہے۔ مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو 1,24,000 صحابہ نمازیں پڑھتے تھے وہ نامکمل تھی؟ جڑیاں صحابہ نمازاں پڑھ دے رہے وہ نامکمل پڑھ دے رہے۔ اگر امام صاحب نے نماز مکمل کروائی ہے، اگر امام صاحب نے نماز کمپلیٹ کروائی ہے
اگر امام صاحب کے آنے کے بعد نماز حنفی بنی ہے تو مجھے بتاؤ صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ نماز کیڑی پڑھتے سن؟ امام صاحب تے صحابہ تو بعد آئے، کسی صحابی نال ملاقات بھی ثابت نہیں۔ عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ تابعی نال ملاقات ثابت ہے۔ میں نے دوستو جدو امام صاحب نہیں آئے سن، نماز حنفی نہیں بنی سی، ادو صحابہ کیڑی نماز پڑھتے سن؟ ادو صحابہ کیڑی نماز پڑھتے سن؟ اگر امام صاحب نے مکمل کروائی ہے نماز، پھر دسو صحابہ نامکمل پڑھتے تھے؟ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ چور دروازے ہیں، یہ چور دروازے ہیں۔ جب قادیانیوں کو جرت ہوتی ہے پیغمبر کے ختم نبوت میں وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ جناب ختم نبوت میں چور دروازے تمہارے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر تم اماموں کو کھڑا نہ کرتے پیغمبر کے مقابلے میں تو کسی بھی قادیانی کو جرت نہ ہوتی وہ پیغمبر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نبی کھڑا کرتے۔ یہ جرت ادو ہی ہوئی ہے جدو چور دروازے کھول کے دروازے آخیا چور آ گئے، دروازے آپ کھولے پھر کہیں دیو چور آ گئے۔ دروازے آپ کھولے نے، دروازے آپ کھولے نے۔ پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اندر امامہ دی جدو بات نو لے کے آندا مسئلہ ادو خراب ہویا۔ دو گلاں ذہن اندر رکھنیاں نے، اج دا میرا جمعہ یاد کر کے جانا، میں سناں گا اگلے جمعے، میں اے تمہیدی جمعہ پڑھا رہا، اگلا جمعہ بھی تمہیدی ہوئے گا، کوشش کراں گا اس تو اگلا بھی تمہیدی، پھر اس تو بعد نماز محمدی دلائل نال پیش کراں گا۔ اے میں اے جناب پہلے تمہید بن رہا، بنیادی گلاں دساں گا، یاد کرواواں گا، پوچھاں گا ایک ایک بندے کولوں، ایک ایک بندے کو پوچھاں گا بھی میں بیان کی کیتا ہے۔ میں آج دے جمعے اندر تو انہوں اے دسنا چاہنا نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر لئیے، چھوٹی تو چھوٹی ادا بھی محفوظ ہے، تے نماز کیویں محفوظ نہیں ہو سکتی؟ نماز بھی محفوظ ہے نبی علیہ السلام دی، جی میں باقی اداواں محفوظ نہیں ہوئے نماز بھی بولو محفوظ ہے۔ اور دوسری گل جدو نماز حنفی نہیں بنی سی، امام ابو حنیفہ دنیا تے آئے نہیں سن، ادو صحابہ نماز کیڑی پڑھتے سن؟ کیڑی نماز پڑھتے سن؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ نے نماز مکمل کروائی ہے امام صاحب نے آ کے، پھر کیا صحابہ نمازاں نامکمل پڑھتے سن؟ معاذ اللہ، صحابہ دے بارے میرا گمان ہے، حسن ظن ہے۔ امام صاحب دے بارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، سارے ائمہ کرام دے بارے میرا حسن ظن ہے، انہاں دی نمازاں ٹھیک سن، نمازاں اچھیاں سن، نمازاں قبول ہون گیاں، لیکن میں گارنٹی نال بات نہیں کہہ سکتا، میرے کول دلیل نہیں، میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ اماموں کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پاس صحابہ کی نماز کی گارنٹی ہے، صحابہ کی نمازیں قبول تھی۔ مجھے بتاؤ جب نماز حنفی نہیں آئی تھی تو پھر صحابہ نماز کون سی پڑھتے؟ صحابہ نماز کیڑی پڑھتے سن؟ گلاں نوں لکھ لینا، لکھ لو جواب دینا مینوں، نہیں تو پھر نماز او پڑھنا جڑی نبی علیہ السلام دی محفوظ رب نے کر چھڈی ہے، پھر او نماز پڑھنا، اگر جواب نہ ملے پھر او نماز پڑھنا جڑی رب نے نبی دی نماز محفوظ کر چھڈی ہے۔ تین گلاں بیان کر چکے ہیں، لکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ کو گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ غصہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا؟ انشاءاللہ آدھا بھی نہیں، انشاءاللہ میں میٹھا میٹھے کام رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میں نے دسنے پچ بنا رہے ہوں، پچ بنا رہے ہوں، پھر کھیلنا ہے، اے پچ بن رہی ہے انشاءاللہ۔
اللہ بندے بھی ذرا کٹھے ہو جان گے، بندے بھی ذرا تھوڑے نا، پھر بعد چو گل بندے سارے بیٹھے ہون تے پھر بھری پنچایت دے وچ گل کرنا مزہ آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا اللہ تعالی نے نبی پاک دی ہر ادا نو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن بھی محفوظ ہے، رب دا قرآن بھی محفوظ ہے، رب کا قرآن بھی محفوظ ہے۔ آج اٹھتے ہیں سویڈن والے، کبھی ہالینڈ والے، کبھی ناروے والے، کبھی ڈنمارک والے، طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے سویڈن ملک میں قرآن پاک کی گستاخی کی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا، اور قرآن پاک کو ان کی جناب پولیس سیکیورٹی میں جناب ان کو باشندے انہوں نے جناب قرآن پاک کو پیروں کے نیچے روندا اور اس کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ لیکن المیہ اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے، ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے ان پاکستان میں بسنے والوں کو ساری خبریں ملتی ہیں، عمران خان کی خبریں پہنچتی ہیں، جناب نون لیگ کی خبریں پہنچتی ہیں، میاں صاحب کی خبریں پہنچتی ہیں، بلاول بھٹو کی خبریں پہنچتی ہیں، محکمہ موسمیات کی خبریں پہنچتی ہیں، ان کو میت کی خبریں پہنچتی ہیں۔ لیکن اگر خبر نہیں پہنچتی تو جناب ان محرمات میں اگر کسی چیز کو جناب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کسی جناب کسی چیز کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو وہ چیز ان تک نہیں پہنچتی۔ کسی کو نہیں پتا کہ سویڈن ملک کون سا ہے اور اس میں کیا ہوا ہے۔ ابھی بندے کان اٹھا رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے سویڈن کا، یہ سویڈن میں کیا ہوا ہے، نہیں پتا لوکاں نو پتا ہے کہ جناب آٹے دے ریٹ دا پتا ہے، چینی دے ریٹ دی ڈیلی خبر ہوندی ہے، جناب گھی دے ریٹ دی ڈیلی خبر ہوندی ہے، میچاں دے سکوراں دی خبر ہوندی ہے۔ لیکن کوئی اجدا معاملہ بن جائے ساڈے مسلماناں نو خبر نہیں ہوندی، کیونکہ مسلمان اسی نام دے رہ گیا۔ پھر جناب انہاں کیویں نہ گستاخیاں کرن بدبخت، او سن لو سویڈن والیو، او بدبختو ڈنمارک ناروے ہالینڈ والیو، اوے بدبختو اپنیاں گستاخیاں بند کر لو، اپنے جناب طرح طرح دیاں چالاں بند کر لو۔ تسی خبیث ہو، تسی لعین ہو، تسی لعنتی ہو، اور بات نو یاد رکھیا جے اج تہاڈی اج دی عادت نہیں، تہاڈی اج دی عادت نہیں، تہاڈے بڑے بھی یہی کردے رہے، تہاڈے بڑیاں نے بھی یہی کیتا۔ وہ ایک تہاڈا بڑا اٹھیا سی، انہیں قرآن مکاؤ تحریک، قرآن جلاؤ تحریک چلائی سی، اور اوتھے جا کے او دی بتی بجھ گئی سی، او دی بولتی بند ہو گئی سی۔ جدو جناب انہیں جناب قرآن پاک الماریاں چو کڈ کے چوکاں وچ رکھ کے جلا دیتے کہ دلی دی مرکزی مسجد اندر ایک نبینا حافظ قرآن انج جا رہی ہے نال رب دے قرآن دی تلاوت کردا پیا ہے۔ انہیں ویکھیا، ویکھ کے کم گیا، او دی زبان چو جملے نکلے، او لوگو اسی قرآن نو ختم نہیں کر سکدے، الماریاں چو کڈ کے جلا لواں گے، لوکاں دے گھراں وچوں کڈ کے جلا لواں گے، مسلماناں دے سینیاں وچوں قرآن اسی نہیں کڈ سکدے، مسلماناں دے سینیاں چو قرآن نہیں نکل سکدا۔ بدبخت جویں مرضی گستاخیاں کر لین، اے بدبخت جویں مرضی گستاخیاں کر لین، مسلماناں دے سینے وچوں قرآن نہیں کڈ سکدے۔ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے قرآن نکلے گا، تم قرآن کتنے جلاؤ گے، کتنے قرآن ساڑو گے، کتنے قرآن جلاؤ گے؟ اور لماریاں چو کڈ کے، مسجداں وچوں کڈ کے، گھراں وچوں کڈ کے تے جلا لو گے۔ دسو ان حفاظ کرام دے سینے چو قرآن کیویں کڈو گے؟ قرآن ختم نہیں ہو سکدا، قیامت دیاں کنداں تک قرآن زندہ باد ہے۔ گستاخی کرنے والے سویڈن والے، ہالینڈ والے، ناروے والے سارے مردہ آباد، انہاں ساریاں مک جانا ہے۔ رب دے قرآن نے قیامت دیاں کنداں تک چمک دے رہنا ہے۔ ہر گل نو یاد رکھنا، ہلا جاننا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ دکھ ہمیں ان پر نہیں ہوتا
وقت کے حکمرانوں پہ دکھ نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے 2-3 دن پرسوں کی بات ہے، میں اکاڑا میں مرکزی مسلم لیگ کی ریلی میں شامل تھا. ہمارے اکاڑا شہر کی شخصیت حضرت ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ وہ ریلی سے خطاب کرنے لگے. ان کو دعوت دی گئی. جب دعوت دی گئی تو مائک پہ آئے، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور ہاتھ میں جناب لوگوں نے پمفلٹ پکڑے تھے کہ ہم وقت کے حکمرانوں سے، حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر سخت نوٹس لیا جائے، اس پر جناب سخت ایکشن لیا جائے. انہوں نے پکڑا اس جناب اس پمفلٹ کو، ایسے اٹھا کے کہا کہ یہ پمفلٹ ہے، تم جناب حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہو، تمہارا حق ہے تم کرو، میں نہیں کرتا، میں مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم مسلمان خود بگڑ چکے ہیں، ہمارے خود میں ایمان کی رتی موجود نہیں ہے. اگر ایمان کی رتی ہوتی تو یہ داڑھی کا مون، قرآن کا منکر، قرآن کے حکام کا منکر کھڑا ہے قرآن لے کر بینر کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حرمت قرآن پر جان بھی قربان کر دیں گے، ان کو جناب روکا جائے. انہوں نے کتھوں روکیے؟ پہلے تو آپ نہ رک جا، تو آپ قرآن دی گستاخی تو بعد نہیں ہمدا. اسی انہوں نے کتھوں روکیے؟ اسی انہوں نے کتھوں روکیے؟ آپ تو بعد ہمدا نہیں. داڑھی بنا کے قرآن دی حکم دا منکر ہو کے پمفلٹ چوک کے کھڑائے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. تو آپ تے حرمت سکھ لے. یہ تے یہودی عیسائی بدبخت گندے لعین وہ گندے بندے انہاں گستاخیاں تے کرنیاں نے. بدبخت جو ہوئے، لعین جو ہوئے، لعنتی جو ہوئے، ساڈے ملک پاکستان تھوڑیاں نہ توہیناں کیتیاں نے. اٹھاؤ سوشل میڈیا، اے تانوں تواڈے بابے ملن گے، مزاراں درباراں والے جنہاں قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں نے، جنہاں قرآن پاک دے اتے کھڑا کر کے بیبیاں نوں نہلایا. ملن گیاں تانوں ایسیاں ویڈیوز. اے جادو کرن والے کی کر دینے؟ جادو کرن والے کی کر دینے؟ پیشاب لڑ سورہ فاتحہ لکھ دینے. قرآن دی بے حرمتی نہیں تے کی ہے؟ بڑے گستاخ بول ساڑے مسلمان نہیں نے تے کون نے؟ اسی انہاں نو کی کہنا ہے؟ انہاں نو کی کہنا ہے؟ لیکن بات یاد رکھنا، یہ سارے ختم ہو جان گے، یہ سارے مک جان گے، یہ سارے مردہ باد نے. انشاءاللہ قیامت دیاں کنداں تک رب دا قرآن چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ. ہسی ہن ریلیاں کڑیے، ریلیاں کڑے، ہاں اخلاقی حق کے اپنا احتجاجی مظاہرہ کرو، پر امن طریقے نال کرو، لیکن قرآن تے عمل بھی تے ہونا چاہیے. عمل نہ ہوئے ریلیاں کڑ کے سارے اسی ٹرے پھریے، کی فائدہ؟ میں نے ذاتی کہہ رہے سن جی ریلیاں کڈو، اکاڑے شہر نکل دیاں پیاں نے اتنے بھی کڈو. میں کہا پہلے انہوں نے قرآن تے عمل تے کروا لیے، ریلیاں تے بعد دی گل ہے. جدو سارے عمل کرنے والے ہوئے تو ریلیاں تے آپے کڈ لین گے. اور اللہ جاندا میں رو پیا، آنسو آ گئے. اکاڑے شہر جدو سی جا رہے سن، ساڈے مدرسے دے طالب علم، صرف طالب علم یا علماء کرام بس کو 50-60 طالب علم ہونے نے، 50-60 بندے. اسی ریلی کڑ رہے سا، اسی لے کے جا رہے سا، باقی سارے دکانہ والے دکانہ کھول کے نظارہ سامنے تک رہے سن. اللہ جاندہ میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، میرے دل وچوں آواز آئی، میرے دل وچوں گلاں اٹھ رہی سن. کیا یار انہاں دا قرآن نال تعلق نہیں؟ یہ مسلمان نہیں نے جڑے دکانہ تے بیٹھے نے؟ انہاں دا دین نال تعلق نہیں؟ قرآن انہاں دا کچھ نہیں لگدا؟ میرے دل چو آواز آئی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، قرآن ساڑھے بارے آئے گا. یاتی یوم القیامت شفیعا لی اصحابی، قرآن آئے گا سفارش کرن واسطے ساڑھی جڑے قرآن واسطے نکلے، جڑے دکانہ جو بیٹھ کے تماشا ویکھ دے رہے،
بزنس مین تے تاجر حضرات انہاں دے بارے قرآن سفارش کر نہیں آئے گا۔ قرآن او دے واسطے آئے گا جنہیں جڑا قرآن واسطے آیا، شفیعا لی اصحابہ، قرآن اپنے ساتھی واسطے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، اس واسطے رب دا قرآن بھی محفوظ ہے، نبی پاک دا فرمان بھی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، قرآن اللہ دے پاک کلاماں چوں، اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ جی آکھو اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے، جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے، سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے، سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ اور اس جان نے ایک دن جانا ہے، اس جان نے ایک دن جانا ہے، جدوں موت نے آن بلانا ہے۔ اس جان نے ایک دن جانا ہے، جدوں موت نے آن بلانا ہے۔ جیڑی نکلے قرآن نو پڑھ دے آئی، اور جیڑی نکلے قرآن نو پڑھ دے آئی، اس جان دا رتبہ وکھرا ہے، اس جان دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے، سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ کچھ دنوں تو میری طبیعت بڑی خراب ہے، تسی محسوس کر دے پے ہوو گے۔ اللہ اکبر دے بولن اندر دشواری ہو رہی ہے، تانوں سمجھن اندر ہوئے گی تے در گزر کرنا، لیکن دل دیاں دختیاں تے باتاں نوٹ کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اے تے ایک ضمنن گل آ گئی اے سویڈن والی، انہاں بدبختاں والی جناب ضمنن گل آ گئی، تے میں جڑی گل کرنا چاہنا تین گلاں میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی نے نبی پاک دی ہر ادا نو محفوظ کر لیا ہے۔ ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی ذکر ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم۔ اور دوسرے نمبر تے حضرت امام صاحب نے اگر نماز مکمل کروائی تے صحابہ نماز کیا نامکمل پڑھتے رہے۔ تیسرے نمبر تے جدوں نماز حنفی نہیں بنی سی، دسو صحابہ کیڑی نماز پڑھ دے سن؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم۔ جامع ترمذی اندر آندا ہے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک اندر آندا ہے آقا فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 72 یا 73 فرقے ہون گے، 72 یا 73 فرقے ہون گے، سارے کلہم فی النار، سارے جہنم اندر جان گے، سارے جہنم اندر جان گے، سارے جہنم اندر جان گے، کلہم فی النار۔ حدیث نبی علیہ السلام دی جامع ترمذی اندر فرمایا کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم اندر جان گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت،
ایک گروہ ایسا ہے جڑا رب دی جنت اندر جائے گا الا ملت واحدہ. میں حدیث باسند پڑھ رہا باحوالہ پڑھ رہا جامع ترمذی اندر حدیث نمبر 2641 حدیث نمبر جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے فرقے 72 یا 73 سارے جہنم اندر جان گے الا ملت واحدہ مگر ایک جماعت رب دی جنت اندر جائے گی. صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبروں کیڑی جماعت جڑی جنت اندر جائے گی؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و صحابی جڑی میرے رستے تے ہوئے گی یا میرے صحابہ دے رستے تے ہوئے گی وہ جماعت رب دی جنت اندر جائے گی. وہ نماز درست ہوئے گی جڑی نماز نبوی ہوئے گی جڑی صحابہ والی نماز ہوئے گی جڑی حنفی نماز تو پہلے جڑی صحابہ نے نماز پڑھی وہ نماز درست ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا وہ نماز درست جڑی صحابہ نے پڑھی یا نبی علیہ السلام نے پڑھی. اللہ اکبر. اور پھر گل سنو اعتراض کیتا جاندا ہے اعتراض نماز تے پہنچی نہیں. صحیح البخاری اندر آندا ہے صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی نماز منبر تے چڑھ کے پڑھائی نماز منبر تے چڑھ کے منبر تے کھڑے ہو کے صحیح البخاری دے حوالے نال ذکر کر رہے ہو منبر تے چڑھ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نبی پاک نے قیام کیتا منبر تے چڑھ کے صحابہ دیکھ رہے سن رکوع کیتا منبر تے چڑھ کے جدو سجدہ کیتا نا ادو تھلے اتر کے سجدہ کیتا اور پھر نبی علیہ السلام منبر تے چڑھے. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے نماز منبر پر اس لیے چڑھ کر پڑھی ہے تاکہ لوگوں کا اعتراض دور ہو جائے ہمیں پیغمبر کی نماز نہیں پہنچی. میں نے منبر پہ نماز اس لیے چڑھ کر پڑھی ہے تاکہ جو دور بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے میں نے نماز کس لیے پڑھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. نماز اونج پڑھنی ہے جی میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. صحابہ کرام نے نماز دسی ہے صحابہ کرام نے نماز دسی اور پتہ کیویں دسی اے تواڈے 4K کیمرے تیرا DSLR کیمرہ او کوریج نہیں کر سکدا او کوریج تواڈے کیمرے نہیں کیتی تواڈے کیمرے او کوریج نہیں کر سکدے جیڑی نبی علیہ السلام دی نماز دی کوریج صحابہ کرام نے حدیثاں وچ بیان کر چھڈی ہے. جویں صحابہ نے دسیاں نماز نبی علیہ السلام دی اللہ دی قسم میں پڑھ کے حیران ہو گیا. نبی پاک صحابی بیان کر دے نبی توجہ یار توجہ دے میرے ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اندر انگلی کیویں کھڑی کر دے سن صحابی نے اے بھی دسیا نبی پاک دیاں اے انگلاں کتھے ہوندیاں سن نبی پاک دی اے انگل کیویں کھڑی ہوندی سی. صحابی بیان کردا ہے نبی علیہ السلام دی انگل سیدھی نہیں ہوندی سی بلکہ نبی علیہ السلام دی انگل تھوڑی جی ٹیڑھی ہوندی سی. خم ہوندا سی نبی علیہ السلام دی انگلی اندر خم ہوندا سی انج کر کے تھوڑی جی ٹیڑھی. تیرا DSLR کیمرہ جواب دے چھڑدا ہے تیری او کوریج تیرے 4K کیمرے نہیں کر سکدے جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دی نماز دی کوریج کر چھڑی. ہجے کہیں دی نماز نہیں پہنچی ہجے کہیں دی نماز نہیں آئی حال بھی اعتراض کیتا جائے تو بس پھر. اور نبی علیہ السلام دی نماز پتہ کنی محفوظ ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی علیہ السلام دیاں اداواں کنیاں محفوظ نے اداواں محفوظ پتہ کنیاں نے اور جس نبی دی چھوٹی چھوٹی ادا رب نے محفوظ کر چھڑی ہے پتہ کیڑیاں اداواں محفوظ نے. نبی علیہ السلام دی ادا حضرت سلمان فارسی کو نا ایک یہودی نے پوچھا کیا تہاڈے نبی نے تانوں قضائے حاجت دا بھی طریقہ دسیا ہے؟ فرمایا ہاں.
اللہ دے پیغمبر نے سانو قضائے حاجت دا بھی طریقہ دسیا ہے، پیشاب کس طرح کرنا ہے، سانو نبی پاک نے پیشاب کرن دے طریقے بھی دسے نے۔ صحابی بیان کرتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے، نبی علیہ السلام نے مجھ سے 3 ڈھیلے منگوائے، مجھے جناب مٹی کے ڈھیلے 2 ملے، ایک میں نے گوبر کا ٹکڑا پکڑا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، نبی علیہ السلام نے 2 مٹی کے ڈھیلے پکڑے، تیسرا جناب گوبر کا ڈھیلا پھینک دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کرتے وقت 3 ڈھیلے استعمال کیا کرو، قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو اور نرم جگہ پر پیشاب کیا کرو، اور بات کو یاد رکھنا قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، جب فضا میں ہو تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی، اور 3 ڈھیلے سے کم استعمال نہیں کرنا۔ اور جدے پیشاب کرن دا جدے قضائے حاجت دا طریقہ ساڑھے تک پہنچ گیا ہے، میں کیویں من لواں اس پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے، جس پیغمبر دی قضائے حاجت دا طریقہ ساڑھے تک پہنچ گیا ہے، کیویں منی او دی نماز نہ پہنچی ہوئے، جدی رب نے قضائے حاجت دے طریقے محفوظ کر لینے او دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے۔ صحابی کہندا ہے، صحابی حضرت مامون بن ربی رضی اللہ عنہ 5 سال دے صحابی نے، 5 سال دے 5 سال عمر بچے دی، کہندے نبی علیہ السلام ساڈے گھر اندر آئے، نبی علیہ السلام نے وضو کیتا، وضو کر کے نا وضو کردیاں نبی علیہ السلام نے پانی منہ اندر لیا، نبی علیہ السلام نے کلی میرے منہ تے کیتی، نبی علیہ السلام نے اپنی کلی دا پانی میرے منہ تے سٹیا، او جدی نکی دی ادا اللہ نے محفوظ کر دیتی ہے، میں کنے بندہ دی نماز نہ پہنچی ہوئے۔ صحابی بیان کردہ ہے، اسی گفتگو کر رہے سا، اسی بحث کر رہے سا، اسی تقدیر دے حوالے نال بحث کر رہے سا، تقدیر دے حوالے نال تقدیر دے مسئلے اندر اسی بحث کر رہے سا، نبی علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے سنیا، فرماندے نبی علیہ السلام غصے اندر آ گئے، نبی علیہ السلام دا چہرہ انج لال ہو گیا، نبی علیہ السلام دے چہرے تے انج لال گئی اور سرخی آ گئی، انج لگدا سی جویں نبی علیہ السلام دے چہرے تے انار نچوڑیا ہوئے۔ او اگر پیغمبر دی اے ادا محفوظ ہے، میں کنے بندہ پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے۔ اے ادامہ صحابہ نے محفوظ کر کے پہنچا دیتیاں، رب نے محفوظ کر لیاں، کنے بندہ نماز نہ پہنچی ہوئے۔ یہ تے دن دیاں گلاں نے، یہ تے دن دیاں گلاں نے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، رات دا وقت ہے، نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اپنے رب نال کو گلاں کرنا چاہنا، مینوں اجازت ہے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر تانوں اجازت ہے، تسی کر سکدے ہو۔ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام گئے، وضو بنایا، نماز اندر آئے، نماز پڑھی، سجدے اندر گئے، نبی علیہ السلام جدو قیام اندر سن اتنا روئے، نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام سجدے اندر گئے، سجدے اندر اتنا روئے کہ سجدے والی جگہ زمین گیلی ہو گئی، اور جد پیغمبر دے آنسو محفوظ نے، میں کیویں مننا نماز محفوظ نہ ہوئے؟ جدے آنسو رب نے محفوظ کر چھڑے نے، میں کیویں مننا دی نماز نہ پہنچی ہوئے؟ جدے آنسو پہنچ گئے، جدے سانو ایک ادا دا پتہ لگ گیا، اور اے تے رات دی گل ہے تنہائی دی۔ ایک صحابی بیان کردہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ایک رات نبی علیہ السلام دی نماز ویکھن گیا، اللہ دے پیغمبر دی نماز ویکھا صحیح، نبی علیہ السلام رات رو قیام کیویں کردے نے؟ فرماندے نے میں گیا، نبی علیہ السلام رات ستے آرام کیتا تے نبی علیہ السلام رات ستے پہ خراٹے مارن لگ پہ، نبی علیہ السلام دی خراٹیاں دی آواز سنی، حدیث پاک صحیح البخاری اندر صحابی بیان کردا میں نبی علیہ السلام دے خراٹیاں دی آواز سنی، جس پیغمبر دے خراٹے محفوظ نے، میں کیویں مننا اس پیغمبر دی نماز محفوظ نہ ہوئے؟ میں کیویں مننا اس پیغمبر دا رفع الیدین نہ پہنچیا ہوئے؟ رب نے محفوظ کر دیتا ہے، رب دا قرآن حفاظ کرام دے سینیاں وچ محفوظ ہے، نبی دی سنت اہل حدیثاں دے عمل وچ محفوظ ہے، نبی دی سنت محفوظ ہے۔ اور اے گل تنہائی دی، اے گل مجموعی، نبی علیہ السلام دی تنہائی دی گل دسا،
حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے حدیث پاک حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف فرما توجہ میرے وال رکھنا سونا نہیں نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف فرما نے نبی علیہ السلام پاؤں والی سائڈ تے نماز پڑھ رہے نے نماز تہجد پڑھ رہے نے تے جدو نبی علیہ السلام قیام اندر میں لتاں لمیاں کیتیاں ہوئی ہیں سو رہی ہیں جدو نبی علیہ السلام سجدے اندر جان دے میرے پاؤں نو ہلکا جا دبان دے ٹچ کر دے انگلی نو مس کر دے فرماندی ہیں جدو نبی علیہ السلام ہاتھ لا دے میں پاؤں اپنا پیچھے کر لیندی نبی علیہ السلام سجدہ کر دے جدو سجدے تو سر اٹھا کے کھڑے ہوندے میں جناب پھر لتاں لمیاں کر لیندی او جس پیغمبر دی تنہائی دی اے ادا ساڈے تک پہنچ گئی ہے میں کیویں مننا اس پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے یہ تے گل ہے تنہائی دی حضرت اماں جی ایسا فرمایا صحیح البخاری حوالے کا ذمہ دار یہاں سے حوالہ ملے گا بغیر دلیل کے بات کرنا میری عادت نہیں حضرت اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام تے میں اکٹھیاں اسی غسل کر رہے ہیں درمیان اندر ٹپ پیا ہے نبی علیہ السلام پانی پر دے پینے نبی علیہ السلام پانی پر کے اپنے برتن نال اپنے جناب اپنے جسم تے پاندے نے جلدی جلدی برتن پانی جناب پر کے غسل کر رہے نے میں آخیا اللہ دے پیغمبر میرے واسطے بھی کچھ پانی چھڑ دیا جے بعض دفعہ انج ہوندا میں اپنا برتن پر دی نبی علیہ السلام ٹپ دے وچوں بھرن دی بجائے میرے برتن چوں پانی پر کے اپنے اوتے پا لیندے او جس پیغمبر دی تنہائی دی اے بات محفوظ ہے اس پیغمبر دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے گی او دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے گی اوے تے زمین دیاں گلاں نے اوے تے زمین دیاں گلاں نے رب نے آسماناں دیاں گلاں بھی پیغمبر دیاں محفوظ کر چھڑیاں نے معراج دے دن نہیں اگے آ رہے نبی اسلام معراج دی رات آسماناں تے گیا سیر کیتی فرمایا پہلے آسمان تے حضرت آدم نال ملاقات ہوئی دوسرے آسمان تے گئے انبیاء کرام نال ملاقات ہوندیاں گئیاں فرماندے نے میں جدوں بیت المعمور تے پہنچیا بیت المعمور تے ایک بابا بزرگ ٹیک لا کے بیٹھا ہے میں پوچھا جبریل ہے کون نے فرمایا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ویلکم کیتا نال فرمایا مرحبا بابن صالح و نبی صالح میرا پتر آیا اللہ دا نبی آیا اللہ دا لاڈا نبی آیا میرا پتر آ گیا او جس رب نے آسماناں دیاں گلاں محفوظ کر لیاں میں کیویں مننا اس پیغمبر دے مدینے دیاں گلاں محفوظ نہ ہون محفوظ نے اللہ دی قسم ہے آخری گل کر کے گل مکان لگا اور سرے تے گنڈ پان لگا نماز حنفی پڑھ دے ہو نا نماز حنفی نماز محمدی پڑھو نماز محمدی جب نماز حنفی نہیں تھی تو بتاؤ صحابہ کون سی نماز پڑھتے تھے وہ نماز محمدی تھی جو صحابہ پڑھتے تھے وہ نماز محمدی تھی اللہ دی قسم ہے ساڑھی نماز غلط نہیں ہو سکتی اللہ دی قسم قرآن پاک میرے ہاتھ اندر قرآن پاک میرے ہاتھ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں گھر کی چار دیواری میں نہیں ساڑھی نماز غلط نہیں ہو سکتی اللہ دی رحمت و توفیق نال ساڑھی نماز صحیح ہے اٹھو نماز حنفی پڑھنے والا اٹھ کے قرآن پڑھ کے کہے میری نماز ٹھیک ہے میں ساری نماز انج پڑھنا جی میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اٹھے کہے نا ساڑھی نماز ٹھیک ہے اگر ساڑھی نماز غلط ہوئے اسی تواڈے مجرم ہوواں گے قیامت والے دن اسی تواڈے مجرم ہوواں گے جے ساڑھی غلط ہوئے جے تواڈی ٹھیک ہوئے اسی پھر بھی مجرم ہواں کیوں جی علی رضا بولدا نے جے ساڑھی غلط ہوئے اسی پھر بھی مجرم جے تواڈی ٹھیک ہوئے اسی پھر بھی مجرم جے ساڑھی تہانوں نماز جہنم اندر لے جائے اسی پھر بھی مجرم جے تواڈی جنت لے جائے اسی پھر بھی مجرم گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ اور آخری گل سنو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں اللہ نے نماز آسمانہ تو نازل کی تھی تو آڑے چو مکہ مدینے کیڑا گیا ہے مکہ مدینے کون گیا حاضری کیڑی دے کیڑا بندہ دے کیا ہے حج عمرہ کنے کیتا ہے ماشاءاللہ
تساں کیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے تعالیٰ سارے نو لے جائے رمضان دے مہینے اندر لے جائے اللہ تعالیٰ مدینے اندر موت نصیب کرے اچھی کہو اللہ تعالیٰ ہر سال لے کے جائے اور جدو مکے جاؤ نا مدینے جاؤ اتھے نبی دا مصلی مدینے اندر موجود ہے رب دا گھر بیت اللہ الحرام موجود ہے جا کے ویکھنا جڑے پڑھ کے آئے نے انہوں کو پوچھنا کہ اتھے نماز کیڑی پڑھی جاتی ہے اور میں یہ دعویٰ کرن لگیا اور چیلنج کرن لگیا قرآن پڑھ کے کرن لگیا اللہ دی رحمت نال جاؤ مکے دی تاریخ اندر بیت اللہ دی تاریخ اندر مدینے مسجد نبی دی تاریخ اندر ایک نماز حنفی پڑھی گئی ہوئے میں منبر تے کھڑا ہونا چھڑ دیاں گا اگر نماز حنفی ایک رکعت نماز حنفی پڑھی گئی ہوئے اگر نماز محمدی پڑھی جاندی ہوئے نا اتھے پھر آ کے اپنی نماز تے غور کریں سوچیں کہ میری نماز کدھر نو جا رہی ہے نہ ساڑھے پلے زکاة ہے نہ چاجنر روزے نے نہ جناب چاجنر ساڑھے پلے حاج ہے ایک نماز ہے ساڑھے کھاتے اندر جڑی اسی ادا کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے اگر اوہی نہ ٹھیک ادا کریے اوہی پیغمبر دی سنت دے مطابق نہ کریے اللہ دی قسم نماز محمدی محفوظ ہے جی میں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں نبی دے فرمان دی بھی حفاظت کیتی ہے مکے دی بھی حفاظت کیتی ہے مدینے دی بھی حفاظت کیتی ہے تو ہاڈے بقول نبی اسلام حاضر ناظر موجود ہے انہاں دے بقول جڑے کہندے نبی اسلام حاضر ناظر نے جی ایتھے تہاڈے پاکستان چ حاضر نے تہاڈے بقول پھر اوتھے تے بلاولا حاضر نے مسجد نبی تے بلاولا حاضر نے اوتھے نماز محمدی پڑھی جاندی ہے کیوں جی اوتھے نماز محمدی پڑھی جاندی ہے تے نبی اسلام نے کبھی بھی نہیں روکیا نماز محمدی چھڑ کے نبی پڑھو نہیں روکیا اوتھے نماز قیامت تو لگی ہے آج تک نماز محمدی پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک نماز محمدی پڑھی جائے گی انشاءاللہ نماز محمدی قیامت تک محفوظ رہے گی کیونکہ اے ہے ہی نماز سچی اے دے اندر شک ہو ہی نہیں سکدا اللہ سانو سارے نو او نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی نبی پاک نے پڑھی ہے صحابہ نے پڑھی ہے صحابہ نے سکھلائی ہے اللہ سانو او نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اللہ دی قسم ہے اے نہ سمجھنا کہ منڈا خطاب چمکان واسطے گلاں کردا پیا نا میری عادت نہیں قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے اللہ میں نے اس دن تو پہلے موت دے دے میں اگر کسی نو ہائی لائٹ ٹارچر کرنے واسطے گلا کرا نہ میرے اندر مسئلہ کی تعصب ہے نہ میں تہاڈے ناماں تو بھی واقف نہیں میں تہاڈے ناماں تو بھی واقف نہیں میں تانوں جاندا بھی نہیں میں تانوں پہچاندا بھی نہیں کوئی ایک دوست نے ناماں تو واقف ہے جڑے میرے جانن والے نے باقی میں کسی دے نام تو بھی واقف نہیں نہ میری تہاڈے کسی نال ذاتی دشمنی ہے نہ کوئی مسل کی دشمنی ہے نہ بلکہ میں اللہ دی رضا واسطے اس رب نو سامنے رکھ کے اپنے حساب و کتاب نو سامنے رکھ کے اپنی قبر و حشر نو سامنے رکھ کے یہ گلاں کیتیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کیتیاں نے اگر میں غلط ہاں اللہ مینوں معاف کر دیویں میں اور اللہ دی قسم رات نو میں 2 رکعتاں پڑھ کے یہ دعا کیتی اللہ میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلوائیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ منبر تے کھڑا جھوٹ بولن دا عادی نہیں ہاں اے منبر بڑا ذمہ دار ہے ایتھے جھوٹ نہیں بولیا جاندا میں 2 رکعتاں پڑھ کے دعا کیتی اللہ میری زبان چوں حق نکلوائیں کوئی ایسا جملہ نہ ہوئے جڑا میری زبان چوں نکلے اور کل قیامت والے دن میرے واسطے وبال جان بنے ایسا جملہ اللہ میری زبان چوں نہ نکلوائیں مینوں ہر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق دیویں اور میں اپنے مالک دی پورا مینوں یقین ہے جو میں گلاں کیتیاں نے رب دی توفیق نال ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی کہہ کے اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اذا مانا اللہ میرا کوئی علم نہیں جڑا تو سکھلایا ہے وہی میرے کول علم ہے میں اس علم دے وچوں گلاں کیتیاں نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین